کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، اس پر بات ہونی ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کے اوپر بات چیت ہوئی۔ انشاءاللہ میں پوری قوم سے یہ خان صاحب کا حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اس وقت تک انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کر لیتے۔ سی ایم صاحب، آپ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ حلقوں سے بات کریں تاکہ عمران خان کو یا اپنی پارٹی کو کوئی بہتر ریلیف مل سکے۔ اس کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہیں؟ کیا عمران خان نے آپ کو کوئی ٹاسک دیا ہے کسی سے بات کریں، بات کریں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ باہر بھی تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بنائی بات چیت کے لیے، اور چونکہ میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اینڈ آف جو ملاقات یا رابطہ ہے بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو پنجاب میں ہوتا ہے فسائیت، یہ FIR جو لوگ غائب ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں اجاگر کروں، میں کرتا رہتا ہوں۔ اور ایک بات چیت اس مراحل کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے، اور یہ فارم 45 اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم 45 یہ نہیں دے پا رہے، اور فارم 47 والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے، تو اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی۔ ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیت کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا اس کا۔ جانب سے مطالبہ ہے کہ آپ پبلکلی معافی مانگیں تو پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے، کیا اس بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ معافی مانگ لی جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 9 مئی کو میں نے جلسہ کیا تھا ڈی خان میں، اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور اس میں میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے، لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائے نا کہ وہ کون مانگے گا۔ ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ کام ہوا ہے، ایک پری پلانڈ کام کر کے، اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، دیکھیں پوری قوم کو پتہ ہے اس بات کا، اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں۔ عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا، اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہا پسندی کا، پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی، میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں، وہ سیریز آف ایونٹس، تو یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اب آگے بڑھنا ہے اگر، تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں، تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا، جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردستی کے کام، زبردستی کی ڈیمانڈیں، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے، اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہاں میری غلطی ہے، میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے ظرف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں، لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگوں؟ چلیں آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں، جتنی غلطی میں نے کی ہوگی معافی میں مانگتا ہوں، لیکن جو غلطی پھر میں آپ پہ ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس بات میں بھی آئے کہ پھر اس کی معافی وہی مانگے گا، کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پہ نعرے کون لگا رہی تھی؟ انتظیب عباس، وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ PTI چھوڑ دی۔ اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے باہر اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا، وہ آج تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے۔ تو اسی طرح مراد راس، جس کا انہوں نے کہا 3 دن کمپین چلائی، اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اظہر یا ہمارے چودھری اعجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جی انہوں نے کالیں کی ہیں۔ مراد راس میں 3 دن کمپین چلی کہ جی 1800 کالوں کا ریکارڈ آیا ہے، یہ انوالو تھا، اس نے 3 دن بعد کانفرنس کر دی، وہ آرام سے ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہے، اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں، کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ یہ پرسیپشن جو بنایا گیا، جو ڈالا گیا، اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے۔ میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں۔ یہ بتائیں کہ آپ کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ
ملی تو ہم زبردستی اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، تو آپ کو لگتا ہی رہا دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے کسی انتشار کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے، یا کوئی انتشار کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیں ہمارا لیڈر ہے عمران خان، ہم اسی فیصلے کی پابند ہیں، اور عمران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، وکلاء کی بھی ہوتی ہے، پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے اجازت کی، تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی، انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہی ثابت ہوا نا۔ ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے۔ ہمیں ریئیکشن بھی آیا، ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ۔ اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر، لیکن میں واضح کرتا ہوں، عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیے گئے دھاندلی کے ذریعے اور بٹھا دیے گئے، پھر آپ بھی نہ آنا۔ یہ جو جعلی پرچے کاٹ دیتے ہیں نا، ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کاٹ سکتے، ہمیں اور ان کو ذرا چھوڑ دیں۔ اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جلسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا، اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی ہیں، ہم پہنچے ہیں وہاں پر، لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو، یہ ثابت کاری ہے چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے، عوام بھی ہے، جذبہ بھی ہے، پوٹینشل بھی ہے، اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں، پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے، تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا، تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے، وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے، اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے ملک کے اندر اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا۔ نپور صاحب یہ بتائے گا، آپ کے دیرینہ ساتھی ہے شیر افضل مروت، ان کے حوالے سے کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی، آپ کے ساتھ بھی رہے، تو ایک آپ کا پارٹی کے رہنما کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نوٹیفیکیشن ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ درست ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یہی کہوں گا شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا۔ شیر افضل مروت کو بار بار جو نوٹسز دیے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے احکامات کے اوپر ہی دیے گئے۔ ہماری پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی احکامات خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے یا شوکات دیا جاتا ہے۔ وہ شیر افضل مروت سے میں نے آن اینڈ آف کئی دفعہ یہ بولا کہ یار یہ ہماری پارٹی ہے، آپ نئے اس میں آئے ہو، ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں، پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض اوقات تنقید بھی ہو جاتی ہے، ہمارا سوشل میڈیا ہمارے بھی تنقید کر لیتا ہے، میرے پہ کئی دفعہ ہوتی ہے، لیکن تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسون کرنا شروع کر دوں یا میں پیرل ان کے خلاف کمپین شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں، یہ نہیں ہے۔ میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے، تو اس میں اگر میری ذات کے حد کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پہ چھوٹی انائیں ختم کرنی پڑتی ہیں، لیکن بار بار اس طرح ہوتا گیا۔ کچھ ہماری پارٹی کے رہنماؤں پہ انہوں نے بار بار بات کی، میں نے کئی دفعہ ان کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں۔ ان کے تحفظات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں، تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں، ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں۔ تو چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی، لیکن مجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی میں موجود ہیں، جس کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں، جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے، میرے میں بھی ہوگی، آپ میں بھی ہوگی، ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے، تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں پارٹی کے اندر انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ مطلب واپسی کے دروازے بند ہیں، اس کے لیے یہ کھلے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ بالکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ واپسی کے دروازے کسی کے بھی بند ہونے چاہیے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے کہ جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو، جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا، ہمارا دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، اصلاح والی بات جو ہے آپ کو پتہ ہے میرا تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ریفارم کا ایجنڈا بھی دیا ہے پختونخوا کا، اور اس کے اندر عنقریب آپ کو مل جائے گا، وہ امپلیمنٹ تو ہو گیا ہے پالیسی، اس میں بھی ہے کہ اصلاح یا سزا۔ تو اصلاح والی بات کا جو مارجن ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ سنت بھی ہے، تو اس میں اصلاح والی بات ہے۔ سزا والا جو چیپٹر ہے وہ بعد میں ہے، لیکن ہمیں ان کی اصلاح پہ توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں، سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ خان صاحب کی اپروول تھی مروت کو نکالنے کی یا نہیں؟ یہ تو اچھا میں آپ کو ساتھ بتاؤں نا، سچی بات اگر بتاؤں، چونکہ مجھے تو میں کل رات کو فارغ ہوں 2:30 بجے میٹنگ تھی، کل میرا وہ جلسے والی میٹنگ تھی، تو میں رات کو صبح سے لے کر رات 2:30 بجے تک مصروف تھا، اور میں نے واپس آیا وہاں سے تو کچھ اور بھی مصروفیات تھی میری، کچھ اور مہمان تھے، جلسے کی تیاری تھی، تو میں نے رات کو چیک ہی نہیں کیا اس چیز کو، اور آج میں صبح جب روانہ ہوا وہاں سے
पेशावर से, तो मेरा एक प्रोग्राम था वहाँ पे और शकील का हमने आज इफ्तिताह किया है उसका इकनॉमिक जोन का। और वहाँ के बाद पता चैम्बर लगे होते हैं तो मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया। तो जो आपने ये बात की है ये कोई नोटिफिकेशन वाली बात है तो ना मुझे उसका पता है ना मुझे मैंने डिस्कस की है, आपके मुंह से सुनी है, मैंने अपना मौका उसको बता दिया उसके ऊपर। पारा चिनार के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और इस वक्त KPK की खबर अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं। अब आप लोग जलसा करने जा रहे हैं तो बीइंग CM क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए गए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी को किस तरह इंश्योर करें? पहली बात तो है कि पारा चिनार के जो मामला थे शुक्र है वो अभी इस वक्त सीज फायर हो चुका है और वो उसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट इतना नहीं है। उसके अंदर थोड़ा सा वो ज़मीन का एक तनाज़ा है दो ग्रुपों के अंदर और तकरीबन उसमें वो भी जो रंग दिया जा रहा है सेक्टेरियन को भी गलत है। तो उसके ऊपर अभी इंशाल्लाह वो हमने 2 कमेटियाँ बन गई हैं, मामला इंशाल्लाह हम बैठ के उसका हल निकाल लेंगे। बाकी देखिए चैलेंजेस हमें हैं लेकिन ये चैलेंजेस हमें आए हैं जब हमारी हुकूमत के बाद ये जो कायम मकाम हुकूमत बनी और इस टाइम में जो सारा सिस्टम जो है वो पड़ गया PTI के पीछे तो एक गुंजाइश मिली और दहशतगर्दी दोबारा फैल गई। लेकिन खान साहब ने इस तरह बोला, हम हमेशा बोलते हैं कि वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह अमन हमारी तरजीह है, अमन लाएंगे इंशाल्लाह। कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं, इंशाल्लाह आगे भी देंगे और अमन लाएंगे, अपने सूबे में अमन लाएंगे और इंशाल्लाह अपने लोगों को खुशहाली भी देंगे और अमन भी देंगे। खान साहब पहले मुज़ाकरात बार कहते हैं कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं लेकिन वो शराइत पहले लग देते हैं। आपको भी उन्होंने टास्क दिया था मुज़ाकरात का जो आपकी कमेटी बनी थी, उसका क्या नतीजा निकला? देखिए TOR तो ज़रूरी है ना। देखिए कोई भी बात अगर होगी, किसी के दरमियान भी कोई बातचीत अगर होगी तो देखिए उसके अंदर TOR तो होंगे ना कि बात किस चीज़ पे होनी है, मेरे क्या रिजर्वेशन हैं मैं आपके सामने रखूँगा, आपके क्या है आप मेरे सामने रखेंगे तो वो तो ज़ाहिर बात है कोई पॉइंट्स होंगे तो उन्हीं पे बात होगी। तो वो सारे क्लियर है, हमने बार बार बताया, मैंने आज भी रिपीट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह जब भी बात होगी TOR पे होगी, तहफ़्फ़ुज़ात पे होगी और तहफ़्फ़ुज़ात पे बात होगी तो मसला हल होगा। हमारे भी हैं, किसी और के अगर हमसे हैं वो अपने करेंगे, हम अपने करेंगे इंशाल्लाह। रास्ता अल्लाह ने जब कोई टाइम रखा होता है इस चीज़ का तो वो उस वक्त तक पूरी होती है। आपने जब ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार, आपको कोई राब्ता हुआ एस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह का? देखिए मेरे तो राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मामलात इस तरह के हैं, सूबे के मामलात हैं तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती रहती है लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज़ बन के कोई ऐसी चीज़ आपस में बैठ के कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। जनाब साहब इतना कुछ हो गया, गिरफ्तारियाँ मतलब सीटें भी नहीं मिली, आप नहीं चाहता कि आप कहीं किसी पॉइंट पर बैठ के किसी टेबल टॉक होके मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए? देखें वो फिर वो वाक़या सुनाता हूँ। वो ऐसे था ना, तो एक बंदे ने कहा कि जी मैं तो राज़ी, उसको राज़ी करना है। अब मुज़ाकरात होते हैं 2 पार्टियों में। अब इस वक्त जो वो पार्टी है, पहले तो आपको पता है वो पार्टी कौन है। हुकूमत कहती है हमसे करो, तुम तो हुकूमत हो ही नहीं, हमें पता है तुम्हारी कितनी हैसियत है। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामला इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामला यहाँ तक पहुँचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन हैं, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता कि मेरे अपनी जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा लीडर आज जेल में है, उसकी बीवी जेल में और ऐसे केसेस में जेल में है जो केस है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उनके भी होंगे कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, वो भी करेंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो दोनों साइड से बैठ के होगी, हमारी ये चीज़ें भी हैं, हम ये रखेंगे, इन पे बात होगी, उनकी बातों में भी साथ बिस्मिल्लाह हम करने को तैयार हैं। तो जब होंगे आपके सामने आएंगे। उम्मीद ना उम्मीदी तो अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है, कुफर है, क्या कर रहे हो। उम्मीद KPK से हमेशा ब्रेक थ्रू हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। देखिए ग्रैंड अलायंस जो है ना, वो जो एक असद कैडर साहब उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें ग्रैंड अलायंस में कुछ पार्टियां तो है ही नहीं, तो बाकी पार्टियां उनसे बातचीत चल रही होती है, आपके सामने आता रहता है। तो असद कैडर साहब से मामले में पूछ रहे हैं, मैं तो भाई साफ बात है, मैं तो हूँ PTI, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इन आपको वज़ीर आला होते भी मैं ऐसी कमेटियों में नहीं हूँ, आप जानते हैं ना, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि सियासी लोगों के साथ बैठ के सियासी जो खेलते हैं, मेरी हालत नहीं है। मैं सीधी बात करने वाला बंदा हूँ और मैं वैसे भी नेज़ाबाजी का सवार हूँ, पोलो का भी नहीं हूँ। हमारा घोड़ा सीधा भगाना पड़ता है, पोलो वाला तो खींचो ना, इधर करो तो फिर इधर करो, हम सीधे वाले हैं, मैं सीधा आदमी हूँ, इसलिए मैं मीटिंग में जाता ही नहीं हूँ। वो सब क्या साहब आपको ब्रीफ कर देंगे उस पर। थैंक यू जी। खान साहब ने आराम को भी